بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت ماہ رمضان المبارک۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری روز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس بڑا عظیم مہینہ آ گیا ہے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض اور اس کی راتوں کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس میں کوئی نیک کام کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو گویا اس نے دیگر مہینوں میں ادا کیے گئے فرض جیسا کام کیا ہے، اور جس شخص نے اس میں فرض ادا کیا تو گویا وہ اس شخص جیسا ثواب حاصل کرے گا جس نے 70 فرائض دیگر مہینوں میں ادا کیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کروائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روز افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا اور کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن جو رحمت کے ہیں، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے بھی آزادی دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر دو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کی گواہی دینا، اور استغفار کرنا، جبکہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم۔ رمضان المبارک میں اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔
صحیح ابن خزیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشات سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ مسند امام احمد حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے تو فرمایا، آمین۔ آپ سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، آپ یہ کام پہلے نہیں کیا کرتے تھے، آج کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک خاک آلود کرے یا وہ رحمت سے دور ہو جو رمضان کے آنے کے باوجود بخشش و مغفرت حاصل کرنے سے محروم رہا۔ تو میں نے کہا، آمین آمین آمین۔ پھر اس نے کہا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو یا وہ رحمت الہی سے دور ہو جائے جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، پھر ان کی خدمت نہ کرنے سے وہ اسے جنت میں داخل نہ کرا سکے گا۔ تو میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو یا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا، آمین۔ فائدہ: رمضان المبارک میں اعمال صالح اور فرائض دل جمعی سے ادا کرنے چاہیے اور ان کا اس حد تک اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان کی مغفرت اور جہنم سے خلاصی ہو جائے۔ الادب المفرد للبخاری، صحیح بن حیان، صحیح ابن خزیمہ احادیث سے یہ مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کے سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، خوب نیکیاں کر لے، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا، اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم سے آزاد ہونے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ رمضان مبارک۔